رحمۃ اللہ، میرے پیارے بھائی عمار فیصل، آپ نے کہا کہ ایک مقلد نے کہا بھلے وہ بریلی ہو، دیوبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، دیوبندی ہو، بغیر وردی ہو، کوئی سا بھی مقلد تھا جس نے کہا کہ مرد عورت کی نماز سیم نہیں ہے بلکہ دونوں کی نماز ڈیفرنٹ ہے، طریقہ نماز مختلف ہے۔ اور اہل الحدیث جو کہتا ہے کہ مرد عورت کی نماز سیم ہے، نماز کی ادائیگی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک تو یہاں پہلے یہ سن لیں، مرد عورت کی نماز کی ادائیگی میں فرق ہے، یعنی ایک دوسرے سے ادائیگی کا طریقہ کار مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے، تو اس سلسلے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں، نمبر ایک تو وہ خود صحیح نہیں ہے، چھٹی۔ نمبر دو یہ کہ وہ صحیح روایات کے خلاف پڑتی ہیں، تو دوسری چھٹی۔ تیسری چھٹی یوں ہوتی ہے کہ جناب مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہاں پر ہیں؟ صحیح البخاری میں ہیں۔ کیا حدیث لے کر آئے؟ حدیث لے کر آئے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے، اور جب ہم جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کون سی جگہ ہے؟ صحیح البخاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو روانہ کرتے ہوئے جب یہ اپنے علاقے کو واپس جانے لگے، اپنی بستی قوم کنبا قبیلے کو واپس جانے لگے، تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس میں جنگل کہاں ہے؟ مدینہ جنگل ہے؟ مدینہ سفر ہے؟ اس حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ جرنلی حکم تھا تمام کلمہ پڑھنے والوں کو، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ ہجرہ ہے، خسرہ ہے، اور جس سٹیج کا بھی خسرہ ہے، مختلف ہوتے ہیں نا، بعض کے اندر مردانہ معاملات زیادہ، بعض کے اندر زنانہ زیادہ، بعض ہجرے خسرے ایسے ہوتے ہیں کہ مرد بھی ہے عورت بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے معاملہ، اور بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، برطانوی ہے، امریکی ہے، ہاں جی، کوئی سا بھی نمازی ہے اور کہیں کا بھی رہنے والا، آل امت کے لیے آپ نے فرمان جاری کیا، اور یہ آپ کی تعلیمات ساری امت کے لیے ہوتی ہے، بھلے آپ جنگل میں ہوتے، بھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں ہوتے یا آبادی میں ہوتے، آپ کی جو تعلیم ہے وہ ساری امت کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی بے وقوف یہ کہہ دے کہ جناب نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا، آپ مدینہ طیبہ میں تھے، تو یہ صلو کما رأیتمونی کا حکم مدینے والوں کے لیے، کیا کہا جائے گا؟ احمق، یہی کہا جائے گا نا۔ تو جیسے اس کو احمق کہا جائے گا، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جنگل میں تھے، بقول اس کے جنگل میں تھے اور آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو لہذا اور اس وقت آپ کے ساتھ اتنے مرد تھے اور عورت فیمیل کوئی نہیں تھی، تو یہ صلو کما رأیتمونی ہو گیا میل کے لیے اور فیمیل کے لیے نہ ہوا۔ یہ تو سوائے جہالت کے، کم علمی، بے علمی، بد علمی کے علاوہ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا برابر عقل نہ رہی ہو تو پھر یہی ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام اگر مدینے میں ہوں اور آپ نے تعلیم دی، کوئی اٹھ کر کہے یہ مدینے والوں کے لیے ہے، بلکہ اللہ کے رسول عرب تھے، عرب میں رہے نا، تو آپ کے متعلق کوئی کہہ دے کہ چونکہ وہ عربی تھے اور عرب میں رہے تو ان کی ساری تعلیمات عربوں اور عربیوں کے لیے، تے پاکستانی ہو، تے ہندوستانی ہو، تے اجمی ہو، تمہاری چھٹی۔ کیا خیال ہے؟ اسے کوئی عقل مند کہے گا کہ یہ بندہ عقل مند ہے؟ یہ بندہ عقل مند ہے کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ تو یوں اسی طرح اس بندے کو بھی ہم کم عقل، بے عقل، بد عقل کہیں گے جو یہ کہتا ہے کہ آپ جنگل میں تھے، آپ کے ساتھ صرف میل مرد صحابہ تھے اور یہ فی میل کے لیے حکم نہیں ہے۔ لو جی شاباشی، اللہ کے بندیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالم کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کے بعد نبی رسول کوئی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ آپ کی نبوت، رسالت، آپ کا پیغام، آپ کی تعلیم، آپ کا اسوہ حسنہ مردوں، عورتوں، ہیجڑوں، میل، فی میل، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟
تیسری جنس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان تمام کے لیے ہے، میل فیمیل، میرے خیال میں شاید میں اس کا نام لے لیتا ہوں، ای میل، میل فیمیل ای میل، یعنی وہ جو تیسری جنس ہے، مجھے نہیں آ رہا کہ اس کو دماغ میں بھی نام نہیں آ رہا انگلش میں کیا کہتے ہیں، بہرحال یہ تیسری جنس کے لیے بھی، یہ عربیوں کے لیے بھی، اجمیوں کے لیے بھی، اللہ کے بندیوں، کالے گوروں اور جناب سب کے لیے یہ تعلیم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ کہاں سے قاعدہ کلیہ نکال لیا کہ جناب جنگل میں تھے اور آپ کے ساتھ صرف مرد صحابہ تھے تو یہ ان کے لیے، تو پھر تو ان 7 کے لیے ہے، مدینے والوں کے لیے نہ ہوا۔ تو پیارے نبی کا یہ فرمان ساری امت کے لیے ہے، یہ حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، بالکل قرآن پاک ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کا پیغام اپنی امت کو بتا رہے ہیں، رب تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیلیوں نے گائے ذبح نہیں کرنی تھی، انہوں نے نافرمانی کرنی تھی، وہ تہیا کر چکے تھے کہ گائے ذبح نہیں کرنی۔ اب مشورہ یہ ہوا ان کا، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرو، ارادہ یہ رکھتے تھے کہ آخر تنگ ہو کر یہ امت، یہ جو حکم ہے یہ واپس لے لیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تو چھوڑنا نہیں تھا نا، انہوں نے سوال در سوال کیے، سوال در سوال کیے، بالآخر نہ چاہتے ہوئے گائے ذبح کرنی پڑی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہی معاملہ ان مقلدین کا ہے، انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے نماز حنفی پڑھنی ہے، نماز چشتی پڑھنی ہے، وہ دوسرے جو یہ 4 اماموں کے مقلد ہیں نا، تو وہاں کتنے ہیں؟ وہاں 1 2 3 سے لے کر 12 تک ہیں، 4 اور 12 اماموں کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے یہ تہیا رکھ کر چکے ہیں کہ ہم نے نماز حنفی تے نماز جعفری ہی پڑھنی ہے، کوئی نہیں پڑھنی نماز محمدی۔ اب جس نے یہ تہیا کر رکھا ہو کہ جناب نماز محمدی پڑھنی کوئی نہیں ہے، تو وہ تو سوال پہ سوال کرے گا، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، ماننا اس نے نہیں ہے۔ تو اس لیے جب جس نے نہیں ماننا ہوتا نا، وہ پھر آمکانہ جاہلانہ اس طرح کے سوال لے کر آتا ہے، جنگل میں تھے، مدینے میں تھے، عربی تھے، عرب میں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تمام اللہ کے پیدا کردہ انسانوں اور جنوں انس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد کے لیے، عورت کے لیے، ہجرے کے لیے کوئی اور جنس آ جائے تو ان کے لیے، جنات کے لیے، سب کے لیے ہے نا، تو پیارے نبی کا حکم بھی اللہ کے بندے ہو یہ سب کے لیے ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب پیارے نبی کی نماز کون سی ہے؟ نماز حنفی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی نماز نماز جعفری ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آسمان ٹوٹ پڑے، ستارے بے نور ہو جائیں، سمندر چلا دیے جائیں، زمین پھاڑ دی جائے، زلزلہ آ جائے، نماز حنفی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے، نہیں ہے نا، تو پھر نماز محمدی کہاں ہے؟ نماز محمدی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، مسجد نبوی کے امام اور خطیب نے پڑھی، وہ نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ حکم ہے۔ اب صلو کما رأیتمونی، یہ کما رأیتمونی والی نبی کو جو دیکھا وہ نماز کہاں ہے؟ اس کے لیے صحیح بخاری میں آنا پڑے گا، صحیح مسلم میں آنا پڑے گا، آگے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں آنا پڑے گا، موطا میں آنا پڑے گا، مسند میں آنا پڑے گا، تو کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ملے گی۔ اس لیے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم، آپ کا فرمان سب کے لیے ہوتا ہے۔
یہ آپ کی تعلیم اور آپ سلم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب کوئی کہے کہ وہ مردوں کے لیے تو ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، بے وقوفی ہوگی نا، یا ہجڑوں کے لیے نہیں ہے، وہ تمام کے لیے ہے۔ آپ کا یہ حکم تمام کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ مرد کے جو معاملات ہیں، جو عورت کے معاملات ہیں، جو ہر ایک کے جو معاملات ہیں، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، آپ سلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، تقریر سے تمام باتیں ہمارے لیے واضح طور پر بیان فرمائی۔ تو یہ صلو کما رأیتمونی اصلی مرد عورت ہجرت تمام کو شامل ہے، سب نے نماز پڑھنی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ صحابہ نے تو آپ کو دیکھ لیا نا، ان دیکھے ہوئے صحابہ نے، جن صحابہ نے آپ کو دیکھا، پیغمبر کی نماز دیکھ دیکھ کر اس کا الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را، یہ جتنا بھی ہے یعنی اے ٹو زیڈ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت ہم تک پہنچا دی ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب عورت سمٹ کر سجدہ کرے، بازو بچھا کے سجدہ کرے، ہے نا، جبکہ نبی علیہ السلام نے کتے کی طرح بازو بچھا کر سجدہ کرنے سے منع کیا۔ تو یہ مردوں کو بھی منع ہے، عورتوں کو بھی منع ہے۔ یہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ ہیں، اس پر لطیفے چھوڑتے ہیں ویسے، کہ چونکہ عورت کے لیے شرم ہے تو وہ سمٹ کر سجدہ کرے۔ بندہ پوچھے، عورت کوئی چگلے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، یعنی چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہی ہے وغیرہ، تو اس لیے مرد عورت ایک ہی جیسی نماز، اللہ اکبر سے السلام علیکم تک الفاظ بھی یکساں اور ادائیگی اور طریقہ کار بھی یکساں۔